السلام علیکم دوستو، عمرے کا یہ سفر اب یہاں ختم ہوا۔ میں ہوں اس وقت مدینہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی پرائم لاؤنج میں، انتظار کر رہا ہوں بیک ٹو پویلین، یعنی کہ اپنی فلائٹ کا، جو کہ کچھ ہی دیر کے بعد یہاں سے دبئی جائے گی۔ ہاں تو صاحب، عمرے کا سفر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خود سے خود کو ملانے کا ہوتا ہے، اپنے کریٹر سے کنیکٹ ہونے کا ہوتا ہے۔ اور انسان جب اکیلا ہوتا ہے، جب اس سنگل پوائنٹ کے سامنے ہوتا ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے دنیا کے تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور جس کی ہسٹری بہت پرانی ہے۔ حضرت ابراہیم کا گھر ہے، حضرت ابراہیم کو سب کا ابا یعنی کہ جد کہا جاتا ہے۔ تو انسان کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں کوئی خیال نہیں آتا۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہے، اور جیسے جیسے وہ اپنے ارکان پورے کرتا جاتا ہے، عمرہ کمپلیٹ کرتا ہے، جو کہ بہت ٹائرنگ ہوتا ہے۔ عمرے میں طواف جو ہے وہ تو انسان کر لیتا ہے، لیکن جو صحیح کرنا ہوتا ہے، صفا اور مروہ پہ جو چکر لگانے پڑتے ہیں، تو صفا مروہ پہ چلنا پڑتا ہے۔ پھر ایک پرٹیکولر پوائنٹ آتا ہے جہاں گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہاں آپ کو دوڑ کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں تھیں اور وہ پیاس سے بلبلا رہے تھے، تو وہ صفا سے دوڑ کے جاتی تھی، نیچے گراؤنڈ میں بھاگتی تھی، پھر وہاں مروہ پہ چڑھتی تھی، وہاں سے دیکھتی تھی پانی مل جائے، یہاں سے دیکھتی تھی پانی مل جائے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت اسماعیل نے جب اپنے پیر، چھوٹے سے بچے تھے، زمین پہ مارے، تو وہاں سے دنیا کا ایک ایسا چشمہ بہہ نکلا جس کی آج تک ان انٹرپٹیڈ واٹر سپلائی ہے، جس کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس ہیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت ہے۔ اور لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ساری کیلکولیشن کر کے دیکھ لیجئے، حضرت اسماعیل نے جو پیر مارا تھا، اور جو وہاں سے زمزم نکلا، تو زمزم کے رکنے کو کہتے ہیں، تو وہ جب پانی کا چشمہ وہاں سے پھوٹا تو وہ مٹی ریت جو ہے اس کو لگاتی جاتی تھی، وہ کہتی تھی زمزم زمزم، تو رک جا رک جا، کیونکہ پانی بہہ رہا تھا۔ تعجب ہوتا ہے کہ ڈیزرٹ یعنی صحرا میں پانی کا ایک چشمہ جو نہ جانے کتنے ہزار سال پہلے پھوٹا تھا، بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے دنیا میں جنہوں نے کبھی زمزم کو ٹیسٹ نہ کیا ہو، ورنہ حج اور عمرہ پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ واپسی میں زمزم لے کے ضرور جاتے ہیں، اور وہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو یقیناً زمزم دیتے ہیں۔ تو آپ کیلکولیٹ کر لیجئے، دنیا میں بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ پڑھے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے میتھمیٹیشین پڑھے ہیں، لگا لیجئے کہ کس طریقے سے اب تک زمزم میں پانی کا لیول وہی ہے، اور خاص طور سے جب حج کا سیزن آتا ہے تو واٹر لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کیلکولیشن کا کبھی اور میں حساب کروں گا۔ فی الحال یہ سفر بہت اچھا رہا۔ اس میں علاوہ عمرہ کے مدینہ منورہ میں مجھے بہت ساری زیارتوں میں جانے کا موقع ملا، خوش نصیب ہوں میں۔ چائے پی لیجیے۔ بہت ساری جگہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وقتوں میں گئے تھے، بیٹھے تھے، قیام کیا تھا، نماز پڑھی تھی، یا لوگوں سے خطاب کیا تھا، یا پھر وہ خندق کے پیچھے والی پہاڑی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتوں کے لیے سجدے میں پڑے تھے۔ یقیناً جب آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھتے ہیں، اس تمام چیزوں کو ویژولائز کرتے ہیں، تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب کسی طریقے سے آپ اپنے مالک حقیقی سے کنیکٹ کر پاتے ہیں، ورنہ تو آتے جاتے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، آگے گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بہت ساری دعائیں مانگی، تمام دنیا کے لیے امن اور شانتی کی دعا مانگی، لوگوں کے بھلے کی دعا مانگی، کچھ دعائیں اپنے لیے بھی مانگی۔
پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور جن جن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا اور بیچ میں بھی جن لوگوں نے کہا، تو ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی من جملہ ساری حاجات پوری کرے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے۔ بہرحال میں چلتا ہوں، اور یہ یہاں پر تھوڑا سلو میں بولنے کا دل کرتا ہے، مدینہ منورہ کی بات ہی کچھ ایسی ہے، لیکن جب میں شہر میں اب ویسا نہیں رہا، بعد میں کروں گا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد ابھی یہاں تو نہیں بول سکتا، اس شہر کے آداب کے خلاف ہے کہ میں اپنی آواز کو اونچا بھی کروں یہاں پر، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور یہاں تو بس موجہ ہی موجہ۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر کسی اور دن، کسی اور سفر کے ساتھ، کسی اور جگہ۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے،
بس میرا مدعا مدینہ ہے لو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے تے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملان گے لے او یار لے او یار لے او یار حوالے رب دے تے مل جاندی واری اس ملنے نو تو یاد کرے سے اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے پھر روسے عمران ساری سبحان اللہ سبحان اللہ